بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حضرات محترم معزز سامعین، کچھ باتیں میری ماں اور بہنوں کے لیے ہیں اور بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ماں اور بہنیں ان کو غور سے سنیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں تو دنیا کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ عورت کے لیے دوسری زندگی مرد کا ہونا ہے۔ عورت کے لیے دوسری زندگی مرد کے لیے ہونا ہے۔ اگر کسی عورت کے سروں کے اوپر باپ کا سایہ ہے تو وہ شفقت ہے، اگر ان کے سروں کے اوپر بھائی کا سایہ ہے تو بھائی محافظ ہے، اور اگر کسی عورت کے سروں کے اوپر بیٹا کا سایہ ہے تو بیٹا آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اگر یہی چیز شوہر کی شکل میں ملے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان عورت کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے، کیونکہ شوہر ان کے لیے شفیق بھی ہے، محافظ بھی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے، سکون بھی ہے، اور دل کے لیے چین بھی ہے۔ لیکن میرے دوستو، اس روئے زمین کے اوپر شادی شدہ زندگی کو گزارنے کے لیے اسلام نے ایک گرامر دیا ہے، ایک اصول دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں امہات المؤمنین رضی اللہ عنہم، آپ اپنی بیوی کو ویسے ہی بنانے کی کوشش کیجئے جیسے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ، حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہم، اگر جس طرح کے اخلاق ان کے اندر ہے وہ ہماری بیوی کے اندر آ جائے تو یہ بیویاں عقل مند ہوتی ہیں، اور عقل مند بیوی وہ ہوتی ہے جو شوہر کے دلوں کے اوپر قبضہ کرتی ہے، محبت سے، وفا کے ذریعے سے، معصومیت کے ذریعے سے شوہر کے دلوں کے اوپر راج کرتی ہے، وہ عقل مند بیوی ہوتی ہے، جو شوہر کے گھر کو گھر سمجھتی ہے، شوہر کے رشتہ دار کو اپنا رشتہ دار سمجھتی ہے، وہ عقل مند بیوی ہوتی ہے۔ اور عقل مند بیوی کی نشانی جو ہمارے اسلام نے بتایا ہے کہ عورت کے اندر صبر کرنے کا مادہ ہو، شکر کرنے کا مادہ ہو، اس کے اندر تحمل اور برداشت کرنے کا مادہ ہو، اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ عورت وہ دنیا کی سب سے بیوقوف اور جاہل بیویوں کے اندر شمار ہوگی۔ جاہل بیویوں کی اور بیوقوف بیویوں کی بہت ساری نشانیاں ہیں، اگر ہم ان نشانیوں کو بیان کرنا شروع کر دیں تو دنیا کے اندر جتنی بھی عورتیں ہیں ان کے دل و دماغ کے اندر ایک بھونچال آ جائے گا، زلزلہ آ جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ شادی شدہ جو زندگی ہے، مرد الگ رو رہے ہیں اور عورتیں الگ رو رہی ہیں، دونوں کے اندر نبھاؤ نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ عورت عقل مندی سے اگر ہوشیاری سے کام لیتی ہے تو وہ اپنے شوہر کے دلوں کے اوپر قبضہ کرتی ہے اور اپنے شوہر کو بادشاہ بنا کر کے رکھتی ہے، اور خود ان کا ملکہ بن کر کی زندگی گزارتی ہے۔ اور بعض بیوقوف بیوی وہ ہوتی ہے جو شوہر کو غلام بنانا چاہتی ہے اور غلام کی بیوی بن کر کی زندگی گزارتی ہے، یہ سب سے گھٹیا عورت ہوتی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، تم بنو اسی طرح جس طرح کے حضرت آسیہ تھی، جس طرح کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے اندر کئی دنوں سے چولہا نہیں جلتا تھا، کوئی بھی بیویاں اوف تک نہیں کہتی تھی،
اور آج کل کی بیویوں کو دیکھیے، اگر تھوڑی سی کمی ہو گئی تو شوہر کا جینا حرام کر دیتی ہیں. تم کہیں سے بھی لاؤ، چاہے تم رشوت لو، چاہے تم سود کے اوپر پیسہ اٹھاؤ، کچھ بھی کر لو. بعض بیویاں تو ایسی ہی ہوتی ہے، چاہے تم اپنی کرنی کو بیچ دو. ایسی عورتیں بالکل بے وفا ہوتی ہیں اور بیوقوف ہوتی ہیں، اور وہ جاہل ہوتی ہیں. اور ان پڑھ جاہل ہونے کی نشانیاں جو ہے، سب سے پہلی نشانی عورت کی یہ ہے بیوقوفی کی، وہ اپنے شوہر کو اہمیت نہیں دیتی ہے. دوسری نشانی یہ ہے کہ شوہر کے خاندان سے نفرت کرتی ہے وہ، اور خود شوہروں کے کان بھی بھرتے رہتی ہے، تاکہ شوہر اپنے بہن سے بھی نفرت کرے، اپنے ماں باپ سے بھی نفرت کرے، اور اپنے رشتہ دار سے نفرت کرے. یہ نشانیاں ہیں بیوقوفی کی. بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں، بیویاں ایسی ہوتی ہیں جو فضول خرچی کرتی ہے. ان کے نگاہوں میں اہمیت ہی نہیں ہے کہ ہمارا پتی کس طرح کماتا ہے اور کس طرح خون پسینہ بہاتا ہے باہر، وہ تب جا کر کے گھر میں کچھ لے کر کے آتے ہیں. بعض بیویوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شوہر کی پسند اور ناپسند کیا ہے. آج اگر پوری دنیا کے اندر کوئی بھی مرد ناکام ہے، اس کی ذمہ داری عورت کے اوپر ہے، اور اگر کوئی بھی مرد کامیاب ہے تو اس کی ذمہ داری بھی عورت کے اوپر ہے. عورت چاہے تو اپنے مرد کو کامیاب بنا سکتے ہیں، اپنے خاوند کو کامیاب بنا سکتی ہے، اور اگر عورت چاہے تو اپنے شوہر کو برباد کر دیتی ہے. جتنی نشانیاں ہیں وہ تمام نشانیاں جا کر کے ملتی ہے کس سے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو جہنم کے اندر داخل کیا. اور اگر یہ تمام صفات، جھوٹ بولنے کی عادت، غیبت کرنے کی عادت، اور بار بار میکے جانے کی عادت، شوہر کی اجازت کے بغیر، یہ تمام صفات حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے اندر بھیج دیا. اور جو صبر کرنے والی ہوتی ہے، جو شکر کرنے والی ہوتی ہے، میرے دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے پر ارشاد فرمایا کہ دنیا کی ساری چیزیں ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی. ان تمام ختم ہو جانے والی چیزوں میں سب سے بہترین چیز نیک بیوی ہے. اگر کسی کو مل گیا تو دنیا اس کے لیے جنت ہے، اور اگر نہیں ملا، چاہے وہ عورت کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، دنیا کو مرد کے لیے جہنم بنا کر کے چھوڑے گی. اور اگر ایسی عورتیں کسی کی نکاح میں آ جائیں تو ان کو 1 سال 2 سال 5 سال تک برداشت کیجئے، اور اسلام نے جو اصول اور گرامر دیا ہے اس کے مطابق اسے طلاق دے کر کے اپنے آپ کو الگ کیجئے. ضرورت نہیں ہے ایسی عورتوں کے ساتھ رہنے کی. میرے دوستو، ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ ایک صحابی تھے، مزدور قسم کے صحابی تھے. کیا تھے؟ صحابی ہے، رسول ہیں، اور مدینہ منورہ سے دور میں رہتے ہیں اور مزدوری کرتے ہیں. دونوں میاں بیوی ہیں، دونوں صحابی رسول ہیں. شوہر روزانہ دن کو نکلتے ہیں، صبح کو نکلتے ہیں مزدوری کرنے کے لیے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ دن بھر گھومتے رہے، مزدوری نہیں ملا ان کو، ایک بھی پیسہ لے کر کے گھر نہیں پہنچے. اور گھر آ کر کے بھی اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ کچھ کھانے کے لیے ہے تو دے دو. ان کی بیوی یہ کہتی ہے، میں نے کل ہی کہا تھا کہ گھر میں کھانے پینے کے کوئی چیز نہیں ہے، اور اس کے باوجود آپ کھانا مانگ رہے ہیں، ذرا تلخ انداز میں. تو شوہر کا دل ٹوٹ گیا وہاں پہ، اور وہ بیوی عقل مند تھی، شوہر کے اشارے کو سمجھ گئی وہ، اور وہ فوری آئی اور دلاسا دے رہی ہے، ہمت دے رہی ہے. اور کیا کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر اس بات کے اوپر راضی ہے کہ ہم دونوں میاں بیوی رات میں بھوکے سوئیں، اللہ اسی بات کے اوپر خوش ہیں،
تو ہم دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ اپنے سر کو جھکا دیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں، کہ اللہ کی مرضی یہی ہے، جو مرضی اللہ کی وہی مرضی میری۔ تو تھوڑا سا سکون ہوا شوہر کو۔ دوسرے دن پھر گئے اور پھر کوئی مزدوری نہیں ملا، پھر ویسے خالی ہاتھ واپس آئے، اور پھر فرمایا کوئی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی یہی ہے کہ آج کی رات بھی ہم دونوں میاں بیوی بھوکے سوئیں۔ میرے دوستو، عورت کیا کہہ رہی ہے کہ آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے، صبر کرنے والی عورت ہے، شکر کرنے والی عورت ہے، اس کے اندر صفت ہے اما عائشہ کا اور اما حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ وہ کہہ رہی ہے کہ میرا جو خدا ہے وہ بے خبر بھی نہیں ہے، میرا خدا بے رحم بھی نہیں ہے، میرا خدا بے بس بھی نہیں ہے۔ کیا جملے ارشاد فرمائے، وہ کیا جملے کہہ رہی ہے وہ۔ ایسی عورتوں کو میں سلام کرتا ہوں۔ وہ جان رہی ہے کہ میرا خدا بے خبر نہیں ہے، اللہ کی ذات بے خبر نہیں ہے کہ ہم دونوں میاں بیوی بھوکے سوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نعوذ باللہ بے خبر ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ بے رحم بھی نہیں ہے، اللہ بے بس بھی نہیں ہے۔ تیسرے دن جب جا رہے تھے کام پہ، اور سنت رسول بھی یہی ہے کہ بیویوں کو چاہیے، عقل مند بیوی گیٹ تک جا کر کے اپنے پتی کو چھوڑتے ہیں۔ تیسرے دن ان کا پتی گیا باہر، جا رہا تھا کام پہ، پھر آواز دے کر کے بلایا اور فرمایا میرے سرتاج، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں اور آپ بھی مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج بھی کام نہ ملے اور میری محبت کی دباؤ میں کوئی حرام لقمہ لے کر کے نہ آ جائیں آپ۔ یہ ہے بیوی۔ اور آج کل کی بیویوں سے مرد پریشان ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی کرتی ہے۔ اور اگر کسی عورت کی آواز اپنے پتی کی آواز سے اونچی ہو جائے تو مرد کو سمجھ لینی چاہیے کہ اس عورت کے اندر سے حیا نکل چکا ہے، بے حیا ہو چکی ہے وہ۔ آخر کیا وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے فرمایا کہ ایک کوڑا بنا کر کے گھر کے چوکھٹ کے اوپر لٹکا کر کے رکھنا اور اپنے بال بچوں سے کہہ دینا یہ تمہارے لیے ہے۔ کس سے کہا؟ اپنے بال بچوں سے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ملک شام سے آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے، اور وہاں گھر کے اوپر ان کا بیٹا نہیں تھا، بہو تھی، اور باہر نکلی وہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹ کے اوپر سوار ہیں اور کہہ رہے ہیں بیٹی کیا حال ہے، کیسے رہ رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کیا کریں بابا، نہیں پہچان رہی تھی کون ہے یہ، کیا کروں بابا، نہیں تو کھانے کا کچھ ہے نہ تو پہننے کے لیے کچھ ہے، بڑی مشکل میں زندگی گزر رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بیٹی جب تمہارا شوہر اسماعیل آ جائے واپس تو ان سے کہنا کہ ایک بابا آئے تھے ملک شام سے اور انہوں نے کہہ کر کے گیا ہے تمہارے گھر کی چوکھٹ ٹیڑھی ہے، اسے بدل لینا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے، ان کی بیوی نے سنایا کہ ایک بابا آئے تھے اور اس طرح بول کر کے گئے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ہونے والے نبی تھے، فوری سمجھ گئے وہ آنے والے بابا ہمارے ابو جان تھے، والد تھے، ابا تھے۔ کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ وہ کہہ کر کے گئے ہیں چوکھٹ ٹیڑھی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو فوری طلاق دے دیا، کیونکہ ایسی عورت کے ساتھ زندگی آپ نہیں گزار سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ان سے الگ ہونا ہے تو آپ کسی علماء کرام سے آپ رجوع کریں کس طرح الگ ہونا ہے، اور اگر ایسے ہی اس کے ساتھ زندگی گزارتے رہے تو آپ کے اندر جو قوت باہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور پوری دنیا آپ کے لیے جہنم نظر آئے گی۔ ایک عورت اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے، ایک لطیفہ، بات ختم کر رہا ہوں،
اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے کہ مرد کو کیا چاہیے؟ صرف پیار چاہیے؟ نہیں، عورت کو کیا چاہیے مرد سے، شوہر سے؟ کہ ان کو پیار کرے اور ان کو عزت و احترام سے رکھے۔ شوہر کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں 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 یہی تو چاہیے، لیکن مرد کو کیا چاہیے؟ بیوی کہہ رہی ہے مرد کو کیا چاہیے؟ مرد کہہ رہے ہیں، ان کا شوہر کہہ رہے ہیں مرد کو یہ چاہیے کہ ایک بیوی ہو جو ان کا خیال رکھے، اور ایک بیوی ہو جو ان سے پیار کرے، اور ایک بیوی ہو جو ان کے بچوں کو سنبھالے۔ بیوی کہہ رہی ہے اور بس اتنا ہی؟ کہا کہ ہاں بس آگے یہ ہے کہ وہ تینوں مل کر کے رہے آپس میں۔ کیا کہہ رہی ہے؟ تینوں مل کر کے رہے آپس میں۔ میرے دوستو، بیوی ایک بہترین تحفہ ہے اور شوہر بھی ایک بہترین تحفہ ہے۔ عقل مند بیوی بنیے اور شریعت کے مطابق چلنے کی کوشش کیجئے، جس طرح صحابہ صبر و شکر کے ساتھ چلتے تھے۔ صحابیات کے اندر ایسے کئی واقعات ہیں، اب اس کو دیکھنے کی کوشش کیجئے اور اس کے مطابق زندگی گزاریے، اور اپنے شوہر کو کبھی تنگ مت کیجئے۔ بیوقوف اور جاہل بیویوں کی جو نشانی ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں سے ملتی ہے، اور وہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے اندر بھیج دیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ماں اور بہنوں کو اس صفت کی بنیاد کے اوپر اسے بھی جہنم رسید کر دے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔